اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حمزہ اپنے باپ کی قبر پر پہنچا اور زمین بھی رونے لگی۔ چاچا کے اعتراف کے بعد گاؤں میں ہر شخص ٹوٹا ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا حمزہ تھا۔ سچ نے اسے ہلکا تو کر دیا، مگر وہ خالی بھی ہو گیا تھا۔ جب آنسو رکتے ہی نہیں تو انسان اندر سے سوکھ جاتا ہے۔ حمزہ مسجد کے صحن سے نکلا، ماں کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور تھکے ہوئے دل سے بولا، امی، میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی میری نہیں تھی، نہ ہی آپ کی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی ان کا بیٹا ہوں۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جا بیٹا، وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے، جا، وہ تیری راہ دیکھتے دیکھتے دنیا چھوڑ گئے تھے۔ حمزہ کا سانس رک گیا، وہ خاموشی سے چل پڑا۔ وہ قبرستان جہاں ہوا بھی روتی تھی۔ گاؤں کے قبرستان کا رستہ حمزہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ یہاں بچپن میں دوڑتا پھر بھی آتا تھا، مگر آج قدم اٹھانا مشکل تھا، جیسے ہر قدم اس کے دل کو چھید رہا ہو۔ وہ قبرستان کے دروازے پر رکا۔ نرم ہوا کے جھونکوں میں ایک عجیب درد تھا، جیسے قبریں آج بھی اپنی خاموشی میں چیخ رہی ہوں۔ حمزہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہر قبر اسے گھور رہی تھی، ہر کتبہ اس کے دل پر چوٹ کر رہا تھا۔ باپ، یہ لفظ برسوں بعد اس کی زبان پر آیا تھا، اور آج یہ لفظ بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ قبر آ ہی گئی۔ حمزہ کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی سفید مٹی کی سی پٹی تھی۔ کتبے پر لکھا تھا، مراد احمد، ایک باپ جو اپنے بیٹے کا منتظر رہا۔ حمزہ کی سانس اٹک گئی، دل جیسے سینے سے نکل کر زمین میں گر گیا ہو۔ وہ چند لمحے جہاں کا تھا کھڑا رہا، پھر اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ قبر کے سامنے گر گیا، ایسے جیسے کوئی بچپن میں گرا کرتا ہے۔ ابا، یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے نکلا اور قبرستان میں گونج گیا۔ یہ وہ آواز تھی جو 20 سال تک اس کے اندر قید تھی۔ وہ رویا، اتنا رویا کہ زمین بھی بھیگ گئی۔ حمزہ قبر سے لپٹ گیا، اس کے آنسو مٹی میں جذب ہونے لگے۔ ابا، میں آ گیا ہوں، میں واقعی آ گیا ہوں۔ مجھے دیر ہو گئی، بہت دیر۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کو بھول گیا، کہ میں آپ سے دور ہو گیا۔ ابا، میں نہیں گیا تھا، میں چھین لیا گیا تھا۔ اس نے قبر کی مٹی کو تھاما، سینے سے لگا۔ میں آپ کو برا سمجھ رہا تھا، میں ماں کو برا سمجھ رہا تھا، میں خود کو سزا دیتا رہا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں۔ ہوا سسکیوں کی طرح چل رہی تھی، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ گرے، جیسے وہ بھی اس باپ بیٹے کے ملاپ پر رو رہے ہوں۔ وہ سچ جو حمزہ کو قبر نے بتایا۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی۔ قبر کی خاموشی میں ایک عجیب سی حرارت تھی، جیسے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں جانتا تھا کہ تو واپس آئے گا، میں کبھی ناراض نہیں ہوا تھا بیٹا۔ حمزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ابا، میں نے آپ کو ظالم کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے چھوڑا، میں نے کہا آپ نے ماں کو نکالا، اور حقیقت میں آپ ٹوٹ گئے تھے، آپ مر گئے تھے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اس کے لفظ مٹی میں نہیں، آسمان میں، عرش میں، سب میں گم ہو رہے تھے۔ حمزہ کا وہ فیصلہ جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر دل پہلی بار مضبوط ہوا تھا۔ ابا، میں آپ کا نام دنیا میں بلند کروں گا، میں سچ سب کو بتاؤں گا، میں ماں کی عزت واپس لاؤں گا، اور میں آپ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، روز آؤں گا اپنے بیٹے کی طرح۔ اس نے قبر کی مٹی چومی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ہوا تھم گئی، سکون اتر آیا، جیسے قبر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا ہو۔ واپسی، مگر حمزہ وہ نہیں رہا تھا جو آیا تھا۔ جب حمزہ قبرستان سے نکلا،
دن نکل آیا تھا مگر اس کے دل میں اب پہلی بار روشنی پیدا ہوئی۔ وہ ماں کے پاس گیا، بیٹھ کر آہستہ سے بولا، امی، میں آپ کو واپس گھر لے جا رہا ہوں، اس گھر میں جہاں آپ کا نام آپ کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ ماں نے آنسو صاف کیے مگر اس بار وہ آنسو درد کے نہیں سکون کے تھے۔ سبق نمبر 1، بعض جدائیاں انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتی، صرف سانسوں میں بدل دیتی ہیں۔ نمبر 2، قبر پر سچ بولنا آسان نہیں کیونکہ وہاں جواب نہیں ملتا، صرف احساس ملتا ہے۔ نمبر 3، والدین کبھی ناراض نہیں ہوتے، وہ صرف ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سچ کو کھولنے میں جتنا وقت لیتا ہے اس سے زیادہ ٹوٹنے والے دلوں کو جوڑنے میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 5، کبھی کبھی سب سے بڑا سجدہ قبر کے سامنے گرتے ہوئے ہوتا ہے، جہاں انسان پہلی بار خود کو پہچانتا